جو ذہنی معذوری ہے اس کے حوالے سے ہم بڑے کیلس، ہمارا رویہ بڑا ظالمانہ سا رہا ہے۔ پاکستان میں ایسا ہوا بھی ہے نا، سرکاری افسر استعمال ہوتے ہیں، ون پارٹی اور دی ادر یوز تو ہوئے ہیں اسے۔ اب چیف الیکشن کمشنر نے ایک کمیٹی تو قائم کر دی ہے، لیکن وہ کمیٹی کیسے تحقیق کرے گی اس بیان کے اوپر، اس الزام کے اوپر جو خود چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہی لگ رہے ہیں۔ جی ویورز، ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار مسعود صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں، اور ان سے ہم لوگ پوچھیں گے کہ یہ جو کمشنر راولپنڈی سے ریلیٹڈ ایک کانٹروورسی شروع ہوئی الیکشنز کے بعد، اس پہ ان کی کیا رائے ہے، اور آیا کہ ایک اتنے سینئر بیوروکریٹ کو مینٹلی ڈسیبل کہنا یا کچھ ایسی چیزیں ان کے ساتھ لگانا وہ جائز تھیں یا نہیں تھیں، یا پھر اس کو پولیٹیکلی کس طرح سے ٹویسٹ کیا گیا ہے۔ سر پلیز اگر آپ بتا سکیں کہ یہ ساری سچویشن انفولڈ کیسے ہوئی ہے پچھلے 2-3 دنوں میں؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب بھی اس طرح کی کوئی کنٹروورسی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ ہمیں کم از کم 1-2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے۔ کمشنر راولپنڈی بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، بہت بڑے ایریے کا ایک طرح سے وہ مالک ہوتا ہے۔ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں وہ بڑے سنگین الزامات ہیں، لیکن جو الزام لگاتا ہے اس کی ذات کو بھی پرکھنا پڑتا ہے۔ لوگ اب ان کی ذات کے حوالے سے بھی سوال کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی ویڈیوز بھی اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں۔ الیکشن سے ایک دن پہلے وہ سارے انتظامات سے مطمئن تھے اور انتخابی عملے اور پولنگ کے انتظامات کی تعریف کر رہے تھے۔ یہ ہمارے ہاں کی روایت رہی ہے کہ ہم عموماً فوج کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو یا چیف الیکشن کمشنر کو مورد الزام ٹھہرا دیں اور ان کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر اس طرح کی گفتگو کہ میں فجر کی نماز کے بعد خودکشی کرنا چاہتا تھا، کئی دنوں سے میں سو نہیں سکا، اور ہم نے 50 ہزار کی لیڈ دلوائی، جبکہ ان حلقوں میں کوئی شخص 50 ہزار کی لیڈ سے جیتا نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ ان کے بیانات کے اندر تضاد بھی ہے، لیکن اتنے سینئر عہدے پر براجمان شخص کو ہم صرف ذہنی مریض کہہ کر بات کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ جو کچھ انہوں نے کہا اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ذہنی معذوری ہے اس کے حوالے سے ہم بڑے کیلس اور ہمارا رویہ بڑا ظالمانہ سا رہا ہے، اور ہم اس معذوری کے حوالے سے بڑے کھلم کھلا لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ تو ابھی آنے والے دنوں میں اس ایک ایشو کو لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ زیادہ اس کو ہیمر کرے گی ہر جگہ پہ کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، یا پھر پی ٹی آئی جو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات 2 دھڑے ہیں پولیٹیکل، اور وہ ایک کہہ رہا ہے کہ بالکل صحیح ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ بالکل غلط ہیں، تو اس کا بیچ کا رستہ کیا نکلے گا؟ انویسٹیگیشن ہوگی، اور انویسٹیگیشن پہ بھی اگر تحفظات آتے ہیں تو پھر یہ کس طرف مطلب اونٹ بیٹھے گا؟ اچھا، اس میں 2 اینگل ہیں۔ اگر یہ ایک انڈیویجول واقعہ ہے تو پھر تو تحقیقات ہوں گی، ان کا پروفائل چیک کیا جائے گا، ان کے موٹیوز دیکھے جائیں گے، لیکن ظاہر ہے ایک خاص سیاسی جماعت کو بڑی تقویت دی ہے ان کے بیانات نے۔ اور اگر یہ ایک انڈیجنس واقعہ نہیں رہتا، اس طرح کے کچھ اور لوگ پاپ آؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں جو اہم پوسٹوں پہ ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر سے لوگ اس طرح کے سامنے آنے لگ جاتے ہیں، جیسے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب نے بات کی ہے، تو پھر میرے خیال میں ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کسی کے بھی اختیار میں نہیں رہے گا، اور اس کو روکنا کسی کے بھی بس میں نہیں رہے گا۔ پھر معاملات خراب ہوتے جائیں گے، پھر احتجاج کی کیفیت بھی ہوگی، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے واقعات، بیانات زیادہ سامنے آنے لگ جاتے ہیں تو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہوں گے، پھر شاید ہم ری الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جو کہ پاکستان اس وقت جس کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورتحال، کوئی حل ہمیں اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی وسیم عباسی صاحب، ہم لوگ ان سے پوچھیں گے کہ کمشنر راولپنڈی کے اتنے بڑے جو ایلیگیشنز ہیں ان پہ قانونی کارروائی کیا ہو سکتی ہے، اور اس کو آگے پولیٹیکل پارٹیز کیسے اپنے حق میں یا اپنے خلاف استعمال کر سکتی ہیں۔ تو وسیم بھائی پلیز کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے کمشنر راولپنڈی کے الزامات کے بعد؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کی، میرے خیال میں بیانیے کے حوالے سے تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ یہ جو
اگلی گورنمنٹ بنے گی اس کے لیے بھی، اور پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی فیوریبل ایک چیز ہے کہ ایک کمشنر کہہ رہا ہے، ایک بڑے لیول کا اور پورے ڈویژن کا کمشنر ہوتا ہے، جس کے آگے سارے ڈپٹی کمشنرز، آر اوز، ڈی آر اوز اس کے انڈر ہوتے ہیں، گو کہ ڈائریکٹلی وہ انوالو واقعی میں نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو ڈے ٹو ڈے افیئرز اس کے مینیج نہیں کریں، الیکشن والے دن ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن وہ سب ان کے سب آرڈینیٹس ہیں اور اوور آل وہی ان کے انچارج ہیں. تو ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا. آگے کیا ہونا ہے؟ آگے میرے خیال ہے انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا اس معاملے کو، پوری طرح انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور کمیٹی ایک بن چکی ہے جس میں ڈی آر اوز کو بلا رہے ہیں، آر اوز کو بلا رہے ہیں، آر اوز کی پریس کانفرنس بھی آ چکی ہے، آپ کو بتائیے. تو لیکن جو ڈیمیج ہے وہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، بہت زیادہ وائرل ہوا اور اس پہ لوگوں نے کمنٹس کیے، اور الیکشن پہلے ہی بہت متنازع تھا، تو اس تنازع سے اور بھی زیادہ متنازع ہو گیا. تو یہ تھوڑی سی بات ہے. لیکن جو ان کا بیان تھا اس میں جو انہوں نے بات کی کہ جی چیف جسٹس انوالو ہیں اور دوسرے، اس سے ان کو تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا، کیونکہ چیف جسٹس کا الیکشن ڈے پہ کوئی کردار نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ وہ ثبوت دے سکتے ہیں کہ کوئی کال کی ہوگی انہوں نے. ظاہر ہے انہوں نے چیف جسٹس پہ اگر آپ اعتراض کر سکتے ہیں تو ان کے اس فیصلے پہ کر سکتے ہیں جس میں سمبل واپس لیا تھا پی ٹی آئی سے. تو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پی ایم ایل این کے جو بیانیے ہیں ان پہ ان کو مینٹل کیا کہتے ہیں ڈسیبل قرار دینا، یا پھر یہ کہنا کہ ان کی تحقیقات کی جائیں، ان کے جو باہر اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھا جائے، پچھلے 8 دن کی ان کی کالز نکالی جائیں، کیا ایک سرکاری افسر کی اس طرح سے تحقیقات ہو سکتی ہیں، یا پھر ان کو کسی قسم کا کوئی استثنا وغیرہ مل سکتا ہے؟ نہیں، بالکل ہو سکتی ہیں سرکاری افسران. کیا پرائم منسٹرز کی یہاں تحقیقات ہو کے ان کو فارغ کیا گیا ہے، تو استثناء سرکاری افسر کو کیوں ملے گا؟ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ایسا ہوا بھی ہے نا، سرکاری افسر استعمال ہوتے ہیں، ون پارٹی اور دی ادر یوز تو ہوئے ہیں. اس سے بہت بڑے بڑے سرکاری افسر، یہ تو کم طاقتور ہیں، بہت طاقتور سرکاری افسر بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں. تو تحقیقات تو ہونی چاہیے. مینٹل ہیلتھ والی بات میرا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر وہ تھے تو پھر حکومت کا یہ بھی قصور ہے کہ ان کو کیوں کمشنر لگائے، اتنی بڑی پوسٹ پہ آپ نے ایسے بندے کو لگا دیا جس کا مسئلہ ہے. خودکشی کی بات انہوں نے کی، باقی کی، یہ سیریس ایشوز ہیں، لیکن ذاتی سٹریس بھی ہو سکتا ہے. لیکن جتنے وہ کمپوز لگ رہے تھے، مینٹل ایشو نہیں تھا. یہ جو کمشنر راول پنڈی کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک بام شیل ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ تو ضرور ہو رہا ہے، لیکن ماضی میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ انتخابات کے بعد یہ الزامات لگاتی رہی ہیں کہ اس الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف نہیں ہوئے ہیں یا دھاندلی زدہ ہے. لیکن اس طرح کے الزامات جو ہے وہ کسی سرونگ آفیسر کی جانب سے، اور اسپیشلی جو خود اس الیکشن پروسیس میں انوالو ہیں، ان کی طرف سے اس طریقے سے سامنے نہیں آئے. مجھے یاد ہے کہ جب 2014 میں عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں 126 دن کا، تو اس وقت سیکرٹری الیکشن کمیشن جو افضل خان صاحب تھے وہ بھی منظر عام پر آئے تھے، لیکن ان کے الزامات اتنی سنگین نوعیت کے نہیں تھے جتنے سنگین نوعیت کے الزامات اس وقت چیف الیکشن کمشنر راول پنڈی نے لگائے ہیں. اب چیف الیکشن کمشنر نے ایک کمیٹی تو قائم کر دی ہے، لیکن وہ کمیٹی کیسے تحقیق کرے گی اس بیان کے اوپر، اس الزام کے اوپر جو خود چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہی لگ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جوڈیشل انکوائری اس معاملے کے اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ اب ایسی آ چکی ہے کہ جس میں چیف الیکشن کمشنر بھی، ان کے اوپر بھی الزام ہے اور بہت بڑا الزام ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا الزام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آ کر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ آ کر میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. یہ معاملہ بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیڈی سا اب ہو گیا ہے، اور ایسی صورت میں صحافیوں کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حقائق تک ضرور پہنچیں، لیکن ایک چیز اپنی زندگی کو، اپنی جان کو خطرے میں نہ پہنچائیں اور دوسرا کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو. تو یہ معاملہ بڑا شیڈی ہے، کیونکہ یہ جنگ اب پولیٹیکل پارٹیز سے لے کر بہت آگے نکل چکی ہے.